السلام علیکم جی، قاری صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا قاری صاحب، ایک پوچھنا ہی سوال ہے کہ اگر نماز کے درمیان اگر بندے کو باسی آ جاتی ہے یا ہر رکعت باسی آتی ہے تو اندر بارے کی معاملات ہے، ذرا کلیئر کرنا ذرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے خاص فضل، اس کی خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ جس طرح کے آڈیو کی صورت میں آپ نے سماعت کیا، اگر انسان کو نماز میں باسی جماہی وغیرہ آ جائے تو اس سے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی انسان کو نماز میں باسی یعنی جماہی وغیرہ آ جائے تو اس جماہی کو روکنے کی فقہاء کرام نے 5 صورتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ ان 5 صورتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کسی انسان کو نماز میں باسی یا جماعی وغیرہ آئے تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 474 پر حدیث پاک صحیح بخاری شریف سے نقل کی گئی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفع کرے، کیونکہ جب جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ جماہی کسل اور غفلت کی علامت ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس میں کسل یعنی سستی اور غفلت پائی جائے، ایسی چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، جب وہ بندہ باسی لیتے ہوئے، جماہی لیتے ہوئے ہاں کی آواز نکالتا ہے تو شیطان اس سے بڑا ہنستا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک بہار شریعت کی جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 476 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ ہم نے حدیث پاک کی روشنی میں یہ جان لیا کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ جب شیطان سے انبیاء و رسول علیہم السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا تو کسی نبی کو، کسی رسول کو جماہی وغیرہ آنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ باسی جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو شیطانوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر کسی انسان کو نماز میں جماہی آ جائے تو اس کے فقہاء کرام نے 5 طریقے بیان کیے۔ میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ کہ جب اسے جماہی آئے، باسی وغیرہ آئے تو اس وقت وہ اپنا منہ زور سے دبا لے۔ جب وہ منہ زور سے دبائے گا تو اس کی جماہی باسی وغیرہ ادھر ہی رک جائے گی۔ اگر کسی انسان کو نماز میں جماہی باسی وغیرہ آنے لگے تو فقہاء کرام نے اس کی 5 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس کو جماہی باسی وغیرہ آنے لگے، زور سے اپنے منہ کو بند کر لے۔ جب زور سے اپنے منہ کو بند کر لے گا تو یقینی طور پر باسی جماہی وغیرہ رک جائے گی۔ اگر باسی جماہی وغیرہ منہ زور سے بند کرنے سے نہیں رکتی تو فقہاء کرام دوسری صورت یہ بیان کرتے ہیں، اپنے دونوں ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبا لے، زور سے دبا لے۔ جب زور سے دبائے گا جماہی رک جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ رکے تو پھر دیکھے کہ نماز میں وہ قیام کی حالت میں ہے، قیام کہتے کھڑے ہونے کو، وہ قیام کی حالت میں ہے یا قیام کے علاوہ ہے۔ اگر وہ قیام کی حالت میں ہے، ظاہری بات ہے اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ قیام کی حالت میں اس کو اس طرح باسی جماہی وغیرہ آئے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھ لے۔ اگر وہ قیام میں نہیں ہے، ویسے کسی اور رکن میں ہے
تو پھر بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھے یا دونوں آستینوں میں کسی آستین کو منہ پر رکھ لے۔ اور پانچویں صورت فقہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے مستحب عمل یہ ہے کہ جب اس کو جماہی آنے لگے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اپنی توجہ لے کر جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جماہی سے محفوظ ہیں۔ جیسے ہی نبیوں کی طرف تصور لے کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس سے اس جماہی جیسی نحوست کو دور فرما دے گا۔ بہار شریعت کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 538 میں اگر کسی شخص کو نماز میں جماہی آ جائے تو اس کو بند کرنے کا، اس جماہی کو روکنے کا طریقہ ذکر کیا گیا کہ جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، قیام میں بائیں کی پشت سے یا دونوں میں آستین سے، اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے انبیاء علیہم السلام کو جماہی نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب کو شر شیطان سے اور نفس امارہ کے خیالات وسوسوں سے محفوظ فرما کر صحیح اپنے رب کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔